مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم محمد تاج رسل الله قاطبة محمد صادق الأقوال والكلم محمد ذكره روح لأنفسنا محمد شكره فرض على الأمم ربي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. خدایا بحق بنی فاطمہ کہ بر قول ایمان کنی خاتمہ اگر دعوتم رد کنی ور قبول منو دستو دامان آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمو کی حمد و ثنا اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زماں سید سروراں حامی بے کساں قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کے دربار گہر بار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مزید گفتگو سے پہلے ایک بار الحمد شریف اور 3 بار قل شریف پڑھ کے بلک کریں. محترم محمد بوٹا صدیقی صاحب کے والد محترم اور شیخ محمد منور صاحب کی والدہ مرحومہ کے ایصال ثواب کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جمیع المسلمین والمسلمات کے بارے میں نوٹا صاحب کے بعد اللهم اغفر لهما واجعل قبورهما روضة من رياض الجنة وانس وحشتهما في قبرهم اللهم اغسلهما بالماء والثلج والبرد ونقهم من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وصلى الله تعالى على حبيبه خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. رب ذو الجلال کے فضل اور توفیق سے آج جمعۃ المبارک کے موقع پر مرکز صراط مستقیم گوجرانوالا جامع مسجد رضا مجتبی میں احیاء دین کانفرنس کا انعقاد کیا جا رہا ہے. آج کی یہ کانفرنس اس موقع پہ کی جا رہی ہے کہ جب بندہ ناچیز کو اس مسجد میں
خطابت کے 28 سال مکمل ہو رہے ہیں۔ 30 دسمبر 1994 کا جو جمعہ تھا، اس وقت اس مسجد میں خطابت کا آغاز ہوا اور وہ پہلا جمعہ پڑھایا گیا، اور یہ ایک طویل سفر ہے جو 28 سالہ جد و جہد پر مشتمل ہے۔ اس کے درمیان، اس کے دوران کئی نشیب و فراز اور مختلف قسم کے مراحل آئے۔ یہ محض اللہ کا فضل ہے اور اس کی توفیق ہے کہ کلمہ حق بلند ہوتا رہا، اور اس مسجد کے منبر سے ہزارہا موضوعات بیان ہوئے جو کہ عالم اسلام میں پہنچے، اور یہ مسجد اس رشد و ہدایت کا سبب بنی۔ تمام اراکین منتظمین جنہوں نے اس میں اپنی کاوشیں شامل کیں، رب ذوالجلال وہ حضرات جو دنیا سے چلے گئے انہیں فردوس میں بلند مقام عطا فرمائے، اور جو باقاعد حیات ہیں اللہ ان کو مزید توفیق عطا فرمائے، ایمان، عمل، اولاد میں برکتیں عطا فرمائے۔ احیاء دین کانفرنس امت مسلمہ کو جو مشن دیا گیا ہے، وہ مشن غلبہ دین اور احیاء دین کا ہے کہ تاجدار ختم نبوت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے جو دین لے کر آئے، اس دین کو ہر طرف غالب کرنا اور اس غلبے کی جد و جہد کرنا، یہ اس امت کی ڈیوٹی ہے۔ اور اس سلسلہ میں سرور کونین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ امت کے علماء کو تاکید کی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ امت کے ہر فرد کا یہ فریضہ ہے کہ وہ دین کو کائنات کے چپے چپے پر غالب کرنے کے لیے اپنے حصے کی کوشش ضرور کرے، کیونکہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خبر دی، بعد علیہ السلام غریبا وسیعود غریبا فطوبی للغربا، کہ یہ دین جس وقت شروع ہوا تھا تو پردیسی تھا، پھر اس کو غلبہ ملا، اور فرمایا پھر ایسا وقت آئے گا کہ یہ پردیسی ہو جائے گا۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ قیامت تک کے حالات دیکھ رہے تھے، اور یہ بھی دیکھ رہے تھے کہ اب اور کوئی نبی نہیں آئے گا، میں آخری نبی ہوں، تو میری امت کی یہ ڈیوٹی ہے کہ وہ دین کو اجنبی نہ ہونے دے۔ اور اس سلسلہ میں پھر فرمایا فطوبی للغربا، کہ جو ایسی حالت میں، ایسے ماحول میں کہ جب دین اجنبی ہو جائے، اس دین کو آباد کرنے کے لیے جس نے کوشش کی، تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں آج ہی اس کو جنت کی ٹکٹ عطا کر رہا ہوں۔
اور فرمایا من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید، کہ جب امت میں بگاڑ آ جائے، پورا دین زندہ کرنا تو بہت بڑا کام ہے، جس نے میری ایک سنت بھی زندہ کی اسے 100 شہیدوں کا ثواب دے دیا جائے گا۔ تو بگاڑ کا آنا، اس کی بھی خبر دی گئی، اور پھر اس کے مقابلے میں اہل حق کا کردار ادا کرنا، اس ڈیوٹی کا بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ابلاغ کیا گیا۔ قرآن مجید برہان رشید میں رب ذوالجلال فرماتا ہے یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، کہ وہ ارادہ کرتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنے منہ سے پھونکے مار مار کے بجھا دیں۔ واللہ متم نورہ، لیکن اللہ اپنے نور کو مکمل کرنے والا ہے۔ ولو کرہ الکافرون، اگرچہ کافر اس چیز کو ناپسند کریں، رب ذوالجلال اپنے نور کو مکمل کرنے والا ہے۔ تو نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو جو اہم ترین مشن عطا کیا، وہ مشن احیاء دین کا مشن ہے، کہ جب دین کمزور ہونے لگے تو اس کے بعد نئے سرے سے اسے تقویت دینا۔ اس کے لیے خود ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو الفاظ استعمال کیے، وہ الفاظ احیاء دین کے الفاظ۔ احیاء دین کا معنی ہے دین کو زندہ کرنا۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ پہلے مردہ ہو گیا تھا، بالکل مطلب یہ ہے کہ جو کمزوریاں آ گئی تھیں ان کمزوریوں کو دور کر کے دین کو پھر سے پاورفل کرنا، یہ امت کے افراد کی ڈیوٹی ہے، اور وہ ڈیوٹی پھر درجہ بدرجہ ہے، نصاب کے مطابق ہے۔ جس کے پاس جتنا علم ہے، جتنی ہدایت ہے، جتنا تقویٰ ہے، پارسائی ہے، اس کے مطابق وہ میدان میں آئے اور دین کی جو تعلیمات مٹ گئی ہیں انہیں پھر سے زندہ کرے اور لوگوں کے سامنے پیش کرے۔ اس سلسلہ میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، سنن دارمی میں، مشکات شریف میں بھی اس حدیث کو روایت کیا گیا ہے۔ اس کے الفاظ ہیں من جاءہ الموت وہو یطلب العلم لیحیی بہ الاسلام بینہ وبین النبیین درجۃ واحدہ فی الجنہ۔ چند امور کو اس حدیث میں بیان کر دیا گیا کہ احیاء دین یا احیاء اسلام، چونکہ دین کا جو لفظ استعمال کیا جا رہا ہے اس سے مراد ہر دین نہیں بلکہ دین اسلام ہے، چونکہ باقی سب دین تو منسوخ ہو گئے، جو بھی الہامی دین تھے اسلام کے آنے سے وہ منسوخ ہوئے۔ اب اسلام ہی دین ہے کہ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اللہ فرماتا ہے تمہارے لیے میں نے قیامت تک کے لیے اب دین اسلام کو پسند کیا ہے۔ تو اس دین کی احیاء کی جو تحریک ہے، اس تحریک کو بڑھایا جا سکتا ہے تو علم دین کے ذریعے بڑھایا جا سکتا، اس کے زیر سایہ پھر آگے شعبہ جات۔ اس واسطے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو جو دین پڑھنے کا مقصد دیا تو اس مقصد کا تذکرہ احیاء دین کی شکل میں کیا، اور پھر اس میں یہ کامیابی بھی بتائی کہ
پورا مقصد بندہ حاصل کر لے یہ تو بہت بڑی کامیابی ہے، لیکن یہ رستہ ایسا ہے کہ اگر راستے میں ہی بندے کو موت آ جائے تو پھر بھی رکتا نہیں، جنت میں ضرور پہنچتا ہے، اور جنت میں بھی اس جنت میں پہنچتا ہے بینہ و بین النبیین درجۃ واحدہ فی الجنہ، کہ اس میں اور انبیاء کرام علیہ السلام میں صرف ایک درجے کا فرق باقی رہ جاتا ہے۔ اتنی بڑی منزل ہے یہ جد و جہد، اور اتنا بڑا اس کا انعام ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ الفاظ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہیں، من جاءہ الموت وہو یطلب العلم، جسے موت آئی اس حالت میں کہ وہ علم طلب کر رہا تھا، یعنی مطلب کیا ہے؟ امام طیبی کہتے ہیں والمعنی من ادرکہ الموت فی حال استمرارہ فی طلب العلم ونشرہ ودعوت الناس الی الطریق المستقیم، جسے موت آئی اس حالت میں کہ وہ علم پڑھ رہا تھا۔ جو ایک عالم دین کا طریقہ ہے کہ اگرچہ وہ 80 سال کا ہو جائے، 100 سال کا ہو جائے، اس نے مطالعہ ضرور کرنا ہوتا ہے، یہ طلب علم بھی ہے، اور ساتھ ونشر ہی، اس کو نشر بھی کر رہا ہے، لکھ بھی رہا ہے، بول بھی رہا ہے، ودعوت الناس، اور لوگوں کو پھر دعوت دے رہا ہے صراط مستقیم کی طرف، الی الطریق المستقیم، اور ایسے میں ہی اس کو موت آ گئی تو کیا ہوگا؟ فرمایا فبینہ وبین النبیین درجۃ واحدہ فی الجنہ، کہ اللہ اس کو اتنا نوازے گا، اتنا نوازے گا، اتنا نوازے گا، اس میں اور نبیوں کے درمیان ایک درجے کا فرق رہ جائے گا۔ اگرچہ وہ ایک درجہ بھی اتنا اونچا جتنا زمین سے آسمان اونچا، لیکن وہ کتنے درجوں کو کراس کر کے آگے پہنچ جائے گا۔ اتنا پسند ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بندے کا یہ مشغلہ، یہ معمول، یہ رستہ، کہ جس کے نتیجے میں اس کو اتنے بڑے انعام سے نوازا جائے۔ اور یہاں درمیان میں جو یہ بھی اسلام کے لفظ استعمال کیے کہ من جاءہ الموت وہو یطلب العلم، وہ پہلے دن گھر سے نکلا تھا پڑھنے کے لیے، تو اس کے پیش نظر احیاء دین تھا کہ دین پہ حملے ہو رہے ہیں، دین کمزور ہو گیا ہے، دین کی چیزیں مٹ گئی ہیں، دین چھپا لیا گیا ہے، دین میں ملاوٹ کر دی گئی ہے، دین خالص لوگوں کو مل نہیں رہا، دین کے احکام کی جگہ فیشن آ گیا ہے، رسمیں آ گئی ہیں، برا نظام آ گیا ہے، تو میں پڑھوں تو لوگوں کو بتاؤں کہ جس رستے پہ چل رہے ہو وہ غلط ہے اور صحیح رستہ یہ ہے۔ یہ اس کے دل میں جذبہ تھا جب وہ گھر سے پہلے دن نکلا، اور سال ہا سال اس نے پڑھا، یعنی اس کے پیش نظر نہ وظیفہ تھا، نہ تنخواہ تھی، نہ عہدہ تھا، نہ کوئی منصب تھا، نہ کوئی دنیا کا مفاد تھا۔ اس کے دل میں یہ جذبہ تھا کہ اندھیرے کیوں چھائے ہیں، میں سویروں کا اہتمام کروں، اور وہ سویرا آتا تب ہے جب قرآن و سنت کا علم آتا ہو۔ تو اس کے پیش نظر وہ گھر سے نکلا، جتنا بھی اس نے پڑھا، جتنا بھی سفر کیا، جتنا بھی لکھا، جتنا بھی اس نے لوگوں کو اس طرف دعوت دی، اسی رستے میں اس کو موت آ گئی۔ وہ چاہتا تھا لیحیی بہ الاسلام، یہ الفاظ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال فرمائے کہ وہ اسلام کو زندہ کرنا چاہتا تھا۔ اتنے بڑے کاز کے لیے اس نے ساری تگ و دو کی، تو فرمایا وہ کامیاب ہو گیا، اگرچہ وہ منزل پہ نہیں پہنچا، ابھی رستے میں تھا۔ اللہ قیامت کے دن اسے اتنا اونچا مرتبہ دے گا کہ انبیاء کرام علیہ السلام اور اس کے درمیان صرف ایک درجے کا فرق باقی رہ جائے گا۔ تو اس بنیاد پر یعنی ایک عالم دین کے لیے یہ
ڈیوٹی ہے کہ وہ احیائے دین کی جد و جہد بھرپور طریقے سے کرے، اور اس کا ایک محاذ خطبہ جمعہ ہے کہ اسے بار بار اپنی قوم سے، اپنے معاشرے سے خطاب کرنے کا موقع ملتا ہے، اور وہ خطاب اس کا قانونی منصب ہے۔ ویسے قوم کا لیڈر قوم سے گفتگو کرنے کے لیے اسے بہت دنوں کا انتظار کرنا پڑتا ہے، پھر جا کے وہ قوم سے ہم کلام ہوتا ہے۔ لیکن یہ دین اسلام کے اندر محلے محلے میں جو دین کا رہبر ہے اس محلے کا، اسے یہ موقع دیا گیا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ مہینہ آنے تک یا سال بدلنے تک بہت سی بیماری پھیل جائے، کہ ہر جمعے پر جو بھی بیماری آ گئی ہو اس کے علاج کے لیے وہ گفتگو کرے، خواہ وہ بد عملی ہو خواہ وہ بد اعتقادی ہو، تاکہ ساتھ ساتھ بیماریوں کا علاج ہوتا رہے۔ اس لیے خطبہ جمعہ رکھا گیا، اور اس کو اتنی ویلیو دی گئی کہ جب جمعے کا دن ہوتا ہے تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہر دروازے پر، مسجد کے ہر دروازے پر اللہ کے فرشتے آ کے کھڑے ہوتے ہیں، یکتبون الاول فالاول، ان کی ڈیوٹی یہ لکھتا ہے کہ آنے میں کون پہلے نمبر پہ آیا ہے، کون دوسرے نمبر پہ آیا ہے، کون تیسرے نمبر پہ، یعنی جس ترتیب سے مسجد میں داخل ہوئے ہیں ان کا کام وہ ترتیب وار سب کو لکھنا ہے۔ لیکن یہ ترتیب اس وقت تک ہے جب تک خطیب خطبہ شروع نہ کرے۔ فرمایا اذا خرج الخطیب اذا خرج الامام، یعنی وہاں لفظ امام کے مراد خطیب ہے، یعنی جو خطبہ شروع کرے۔ فرمایا جس وقت وہ آتا ہے توا الصحف، وہ اپنے رجسٹر لپیٹ دیتے ہیں، لپیٹ کے کیا کرتے ہیں، یستمعون ذکر، وہ خطیب کی تقریر سنتے ہیں۔ یعنی وہ نوری مخلوق جو ہے وہ پھر اس طرف ہے کہ یہ کیا تیار کر کے لایا ہے لوگوں کے لیے، یہ کیا غذا دے رہا ہے، کتنی اہم بات کر رہا ہے۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اسے کتنا اہتمام کرنا چاہیے گفتگو کے لیے، کیونکہ اس کا ہر لفظ ویسے کرامن کاتبین بھی نوٹ کریں گے، لیکن یہ جو رجسٹر لے کے آئے ہوئے ہیں جن کو اتنا اس سلسلے میں شوق ہے کہ اب ہم نے وہ ڈیوٹی جتنی کرنی تھی کر لی، اب اگلا کام یہ ہے کہ ہم نے خطیب کی تقریر سننی ہے۔ وہ ہر مسجد کا جو خطیب ہے اس کی تقریر کے لیے پھر وہ لوگوں کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں اور اس خطیب کو سنتے ہیں، نوٹ کرتے ہیں۔ تو اس بنیاد پر یعنی یہ جو غلبہ اسلام کی جد و جہد ہے، اس میں جمعے کے خطبے کا بہت بڑا کردار ہے، بہت بڑا دخل ہے، پھر اس میں موضوعات کا بہت بڑا دخل ہے۔ الاہم فالاہم، تو ہر حکم قرآن کا، ہر موضوع قرآن و سنت کا بڑا ضروری ہے، لیکن ترجیح کی بنیادیں بھی کچھ ہوتی ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی بیماری اتنی مہلک نہ ہو اور دوسری اس کے مقابلے میں بہت زیادہ مہلک ہو اور وہ زیادہ پھیل رہی ہو، تو پھر اس کا جلد علاج کرنا ہوگا، اور اس بنیاد پر جلد احکام پہنچانا کہ اب بیماری کون سی ہے اور اس کا علاج کیا ہے۔ اگر خطیب وہ باخبر ہو حالات سے اور بیماریوں سے اور علاج کر سکتا ہو، تو پھر اس کے لیے اس بیماری کا علاج سر فہرست کرنا ضروری ہے جو قریب آ گئی ہے اور لوگ اس کی وجہ سے دھڑا دھڑ جو ہے وہ اپنی ایمانی یا روحانی موت پر پہنچ رہے ہیں۔ تو اس بیماری کا علاج کر کے اسلام کو تقویت پہنچائی جائے اور جو چیزیں چھپائی جا رہی ہیں ان چیزوں کو ظاہر کیا جائے۔ تو اللہ کا یہ فضل ہے کہ ہماری اس مسجد میں جو خطابت ہے اس کی 28 سال اسی مشن پہ گزرے ہیں کہ اللہ کے احکام کو ظاہر کیا جائے، قرآن و سنت
کے موضوعات کو اجاگر کیا جائے اور بیج تو کاشت کیا جائے، پھر فصل کی اگنے کا انتظار کیا جائے، اور جو بھی عملی طور پر یا اعتقادی طور پر چیز نقصان دے رہی ہے اس کا بر وقت قلع کما کیا جائے۔ تو اس سلسلہ میں آپ حضرات نے جنہوں نے زیادہ موضوعات سنے ہیں، کیونکہ بہت سے دوست دنیا سے رخصت بھی ہو چکے ہیں، اللہ ان کی قبریں منور کرے، اور بہت سے حضرات ایسے بھی ہیں جن کے پاس کافی لکھا ہوا ہے جو ہر جمعے وہ سنتے رہے، لکھتے رہے، اور اس طرح ایک ذخیرہ تیار کیا۔ جو اکثر موضوعات ہیں ہمارے، ان کی ویسے تو ہزارہا اقسام ہیں، لیکن دو موضوعات پر بہت زیادہ گفتگو کی گئی۔ ایک ہے خوارج کا رد اور دوسرا ہے روافض کا رد۔ اور اس سلسلہ میں یہ چونکہ ہمارا سارا سلسلہ روحانی سلسلہ ہے، اور یہ جو زندگی جتنی گزر گئی ہے ہم نے جس مقصد کے لیے خرچ کی ہے، یہ سال ہا سال پہلے ہمارا لائحہ عمل ہمارے بزرگوں نے متعین کیا تھا، اور پھر ہم نے اپنی پسند پر ان کی پسند کو ترجیح دی ہے، اور پھر اس لائحہ عمل پر، انہی خطوط پر یہاں بھی 28 سال گزارے ہیں، اور پھر انہی پر آپ کو بھی تبلیغ کی ہے، اور آپ نے پھر اس کے مطابق ساتھ بھی دیا ہے، اوروں تک بھی وہ پیغام پہنچایا ہے۔ ضلع گوجرانوالا کی سرزمین کا وہ ایک چھوٹا سا دیہات جس کو حضرت کیلیاں والا شریف کہا جاتا ہے، وہاں تقریباً آج سے 80 سال پہلے ہمارا لائحہ عمل متعین کیا گیا تھا۔ اگرچہ اس لائحہ عمل پہ چلنا، نبھانا مشکل بڑا ہے، لیکن یہ اللہ کا فضل ہے اور اس کی توفیق ہے کہ اس پر ہی اب تک قائم ہیں، اور جو چیز بھی اس کے مقابلے میں آئی ہے، خواہ کتنی بڑی تھی، اللہ نے ہمیں وہ مقابلے میں آنے والی چیز جس کے بظاہر کتنا ہی فائدہ کیوں نہ ہو، اسے مسترد کرنے کی توفیق دی، اور ہم نے اس لائحہ عمل کو ہمیشہ ترجیح دی۔ یہ میرے پاس وہ لائحہ عمل لکھا ہوا ہے، یہ کتاب ہے الانسان فی القرآن۔ یہ کتاب اس ہستی کی ہے جنہوں نے بنجر زمینوں میں تقوی کے بیج بوئے، حضرت شیر ربانی رحمت اللہ علیہ سے فیض حاصل کیا، اور آگے وہ فیوز و برکات تقسیم کیے، اور ایسے ایسے رجال دین تیار کیے کہ جن کی علم کی کرنیں پھر ہزاروں اور لاکھوں کروڑوں تک پہنچی۔ یہ جس ہستی کی کتاب ہے ان کے خلفاء میں ہیں میرے شیخ کامل حافظ الحدیث امام اہل سنت پیر سید محمد جلال الدین شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالی، اور بحر العلوم حضرت مولانا محمد نواز کیلانی رحمہ اللہ تعالی۔ ایسی ہستیاں الانسان فی القرآن
قبلہ عالم حضرت پیر سید محمد نور الحسن شاہ صاحب بخاری قدس سر العزیز آستانہ عالیہ مقدسہ حضرت کیلاں والا شریف، آپ نے اس کتاب کے اندر دو شعبوں پر کام کرنے کی طرف متوجہ کیا، اور ہمارے سارے عقیدہ توحید سیمینارز اور رفض کے خلاف سارے پروگرام انہی ارشادات کی روشنی میں ہیں۔ صفحہ نمبر 343 پر یہ جو الانسان فی القرآن، اس کتاب کا جو 343 صفحہ ہے، یہاں آپ کا وہ ارشاد موجود ہے، اور اس ارشاد کی ایک ایک لفظ کے اندر جیسے منزل کا تعین ہے، ایسے ہی یہ بھی پھر آج آپ دیکھ سکیں گے کہ اتنے سالوں کے گزر جانے کے باوجود اللہ کے اس عظیم ولی کے الفاظ کو عملاً زندہ رکھنے کی توفیق بھی اللہ نے کمزور بندوں کو عطا فرما رکھی ہے۔ اور یہ بھی آپ کو اطمینان ہوگا کہ ہمارے کھاتے میں جو شدت اور سختی وغیرہ کے الزامات ڈالے جاتے ہیں کہ سخت بہت ہیں، شدت بڑی ہے، تو یہ ہمارا کوئی ذاتی فارمولہ نہیں، یہ ان بزرگوں کا فارمولہ ہے کہ جن کی تعلیمات نور ہی نور ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ ابلیس لعین نے دو گروہوں کو جدھر ان کے نفس کا میلان پایا ہے دھوکہ دیا ہے۔ یعنی دو گروہ ایسے ہیں ان کو شیطان نے دھوکہ دیتے وقت اس چیز کو پیش نظر رکھا ہے کہ ان کا اپنا میلان کدھر ہے، اور پھر اس میلان کو سامنے رکھ کے شیطان نے ان کے خد و خال استوار کیے ہیں اور انہیں اپنے جال میں پھنسایا۔ ابلیس لعین نے دو گروہوں کو جدھر ان کے نفس کا میلان پایا ہے دھوکہ دیا ہے۔ یہ ایک جملہ مکمل ہوگا۔ دوسرا جملہ، ابھی ہمارے بزرگوں کا لکھا ہوا ہے، یہ فرقہ واریت نہیں، یہ ہماری وراثت ہے، اللہ کے بزرگوں کی طرف سے ہمیں دیا ہوا مشن ہے۔ دوسرا جملہ فرماتے ہیں حضرات شیعہ کو محبت اہل بیت رضی اللہ تعالی عنہ اور آل اطہار کا دھوکہ دیا ہے، اور وہ نہیں جانتے کہ محبت کیا ہے اور اس کا عمل کس طرح ہوا کرتا ہے، اور محبت کی اصل اور حقیقت کو نہیں جانتے۔ یعنی یہ جو روافض ہیں، شیعہ ہیں، یہ مزید جو گمراہی کی طرف پہنچے تو اس گمراہی کا ذریعہ، یعنی جو بظاہر ان کے سامنے ماٹو تھا اور کاز تھا، وہ یہی تھا کہ محبت اہل بیت رضی اللہ تعالی عنہم کے ہم علمبردار ہیں، اور یہ چیز ان کے سامنے رکھی گئی۔ کس کی طرف سے اور اس کا نتیجہ کیا تھا؟ تو آپ کے الفاظ پھر سنو، فرماتے ہیں حضرات شیعہ کو محبت اہل بیت اور آل اطہار
رضی اللہ تعالی عنہم کا دھوکہ دیا ہے. کس نے؟ شیطان نے. اور وہ نہیں جانتے کہ محبت کیا ہے. آج ہمارا اس وقت کا جھگڑا جس پر چل رہا ہے وہ یہ ہے کہ کچھ لوگوں اس فرقے کو محبت کے اندر آئیڈیل بنا رکھا ہے. کہتے ہیں محبت تو وہ کرتے ہیں، اگر محبت اہل بیت دیکھنی ہے تو انہیں دیکھو. اپنی نجی محفلوں میں، اپنے جلسوں میں، اپنے مریدوں کے اندر کچھ پیر بیٹھے یہ تاثر دیتے ہیں تو پھر لوگ دھڑا دھڑ ادھر ہوتے ہیں کہ جیسے وہ پیٹتے ہیں ہم بھی پیٹیں، جیسے وہ کالے کپڑے پہنتے ہم بھی کریں، جیسے ان کا خطیب کرتا ہے ہمارا خطیب بھی کرے، جیسے ان کا نقیب کرتا ہے ہمارا نقیب بھی کرے. جو شعر وہ پڑھ رہے ہیں وہ شعر ہم بھی پڑھیں. تو میرے پیر کے پیر نے فرمایا تھا یہ ان کے لیے دھوکہ ہے شیطان کا. یعنی یہ شیطانی دھوکہ ہے. وہ کیا جانے کہ محبت اہل بیت کیا ہوتی ہے، انہیں خبر ہی نہیں محبت اہل بیت کی حقیقت کی، انہیں معلوم ہی نہیں. تو مطلب یہ واضح کیا کہ اگر کوئی شیطان کے دھوکے میں آنا چاہتا ہے تو پھر ان کے لیے نرم گوشہ بھی رکھے، ان کے پاس جا بیٹھے، ان سے روابط قائم رکھے اگر شیطان کے جال میں پھنسنا ہے. اور اگر کوئی اپنا ایمان بھی بچانا چاہتا ہے اور اوروں کا ایمان بھی بچانا چاہتا ہے تو پھر کمرے ہمت باندھ کے ان کے مقابلے میں کھڑا ہو جائے. چونکہ ان کے مقابلے میں کھڑا ہونا یہ ابلیس کا مقابلہ ہوگا. پھر ابلیس کا جو حملہ ہے دین کے خلاف، اس کے مقابلے میں یہ احیاء کی تحریک بنے گی، دین کو زندہ کرنا. اور اگر انہی کے ساتھ جا کر بیٹھ گیا تو پھر جیسے وہ شکار ہیں ابلیس کا تو یہ بھی ساتھ ہی شکار ہو جائے. یہ ایک حصہ گفتگو کا مکمل ہوا. جو کہا تھا کہ ابلیس لعین نے دو گروہوں کو جدھر ان کے نفس کا میلان پایا ہے اسی ذریعے سے دھوکہ دیا کہ ان کا نفس کا میلان جو تھا وہ محبت اہل بیت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف تھا، تو انہیں جو محبت اہل بیت نہیں تھی وہ محبت اہل بیت بنا کے پیش کی اور انہوں نے اسی کا دھندا شروع کر دیا. یہ ایک گروہ. دوسرا گروہ کہتے ہیں اور حضرات وہابیہ نجدیہ کو توحید کا دھوکہ دیا ہے. یہ ہے پیر سید نور الحسن شاہ صاحب بخاری قدس سر العزیز. اور حضرات وہابیہ نجدیہ کو توحید کا دھوکہ دیا ہے. یعنی ان کی رغبت ادھر دیکھی ہے تو انہیں شیطان نے وہ کچھ توحید بنا کے دکھائی ہے جو توحید نہیں. اور فرماتے ہیں وہ نہیں جانتے کہ توحید کس کو کہتے ہیں، توحید کس کو کہتے ہیں، اور اس کی حقیقت سے ناشناسا اور عامہ ہو رہے. لہذا جو پیر، جو مبلغ، جو عالم، جو مفتی، جو رہبر اپنی نجی محفل میں یا برشریان یہ تاثر دیتا ہے کہ توحید کو تو وہ مانتے ہیں، توحید سیکھنی ہے تو پھر کمال ہے ان کے پاس، ادھر جاؤ. تو یہ پیر سید نور الحسن شاہ صاحب بخاری رحمت اللہ علیہ آپ کا فتویٰ ہے کہ جو یہ تاثر دے رہا ہے یہ خود بھی شیطان کے جال میں پھنسا ہے اور اوروں کو بھی پھنسا رہا ہے. یہ دو بڑے جو دھوکے تھے ان کے خلاف کمر ہمت باندھ کے کھڑا ہو جانا
یہ 80 سال پہلے ہمارا لائحہ عمل طے کیا گیا تھا، اور یہ 28 سال اس مسجد میں تم اس پر گواہی دیکھ سکتے ہو کہ اللہ کا فضل ہے، ہم نے ان دونوں محاذوں پر دشمن کو پسپا کیا ہے۔ اور یہ کوئی ہماری اپنی چوائس نہیں تھی کہ یہ ہمارے بڑوں کی چوائس، اور ان بڑوں کی چوائس جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کی رضا کے تابع ہے اور اس کی خوشنودی پر ہے، اور ہمیں یہ سعادت حاصل ہے کہ ہم نے جن کے ہاتھوں میں ہاتھ دیا وہ یعنی مسلکی طور پر کتنے پختہ ہیں، اور ان کی نگاہ کتنی تیز ہے، اور کہاں تک وہ دیکھتے ہیں کہ حالات کیا سے کیا ہوں گے اور اس کے مقابلے میں کس کس جہت میں کھڑے ہو کر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ اب یہ دونوں فتنے جو ہیں ان کے اثرات اپنی اپنی جگہ بڑے مہلک ہیں، بہت زیادہ، ہزاروں لاکھوں لوگوں کا ایمان تباہ کرنے والے یہ فتنے جو ہیں، رب ذوالجلال نے ان کو جڑ سے اکھاڑنے کے لیے ہمیں عقیدہ توحید سیمینارز کی بھی توفیق عطا فرمائی اور ہم میں رد روافظ کی بھی توفیق عطا فرمائی۔ اور اس میں اب یہ ضمناً ذہن میں بٹھانا ضروری ہے کہ اگر صرف کوئی میری طرف یا میرے جیسے چھوٹے بندے کی طرف دیکھ کے کوئی ان موضوعات پر تبصرہ کرتا ہے تو پھر وہ کہے گا کہ یہ ہو سکتا ہے انہیں اور آتا کچھ نہیں، یہ تنگ نظر ہیں، یہ کبھی اس کا رد کرتے ہیں کبھی اس کا رد کرتے ہیں، لیکن جب وہ نگاہ اٹھا کے نور الحسن کے نور کو دیکھے اور وہ روحانیت اور معرفت کے جو ایک شاہکار اور بحر ناپیدا کنار ہیں جنہوں نے حضرت شیر ربانی رحمت اللہ علیہ سے فیوز و برکات حاصل کیے، اور ان کی ایک جھلک کو حافظ الحدیث سید محمد جلال الدین شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کہا جاتا ہے، اسے پتہ چلے گا کہ یہ کوئی تعصب شدت بلا وجہ کوئی ایسا نیرو مائنڈڈ ہونے کی وجہ سے ایسا سلسلہ نہیں ہے، بلکہ احیاء اسلام اور احیاء دین کا مدار جس تحریک پر ہے، اللہ کے فضل سے یہ اسی تحریک کا آگے کردار ادا کیا جا رہا ہے جو ان بزرگوں نے اپنے اپنے عہد میں اپنی مقدس زبانوں سے اپنے قلم سے جو پیغام دیا، اور وہ اس وقت کسی مصلحت کا شکار نہیں ہوئے۔ یعنی یوں بھی تو بات کی جا سکتی تھی کہ کچھ لوگوں کو شیطان نے محبت اہل بیت کا دھوکہ دیا ہے، کچھ لوگوں کو شیطان نے توحید کا دھوکہ دیا ہے، لیکن سید نور الحسن شاہ صاحب بخاری نے کچھ لوگوں کا لفظ نہیں بولا، بلکہ ادھر شیعہ کا لفظ بولا ہے اور ادھر وہابی کا لفظ بولا ہے، اور یہ بتایا ہے کہ میں سنیوں کا مرشد ہوں، سنیوں کا پیر ہوں، اور سنی ہیں کہ جن کو رب ذوالجلال نے ولایت کے شاکار بھی دیے ہیں اور فقاہت کے انوار بھی عطا فرمائے ہیں۔ اس سلسلہ کے اندر پہلے بھی جو تعلیمات تھی، مثلا اس میں امام ابن جوزی کی کتاب ہے تلبیس ابلیس، تلبیس ابلیس کے اندر امام ابن جوزی نے جو لکھا اس میں انہوں نے ایک باب جو قائم کیا وہ ہے ذکر تلبیس ابلیس علی الخوارج، کہ ابلیس نے خوارج کو کیسے دھوکہ دیا۔ یہ لکھنے کے بعد ذکر تلبیس ہی علی الرافضہ، روافض کو اس نے کیسے دھوکہ دیا۔ تو یہ دونوں چیزیں مستقل طور پر جب سے یہ بیماریاں آئی ہیں ان کو بیان کیا جاتا رہا ہے، اور اہل سنت علماء کا یہ فریضہ قرار دیا گیا ہے کہ وہ عوام کو، چونکہ عوام نہیں جانتے کہ کنواں کہاں ہے، یہ آنکھیں اللہ عالم کو دیتا ہے،
تو وہ کنویں میں لوگوں کے گرنے کا تماشا نہ دیکھے، بلکہ ان کو بتائے کہ تم اندھیرے میں ہو اور فلاں کنواں ہے اور اس سے بچ کے رہو، اور یوں پھر ان کی زندگی جس وقت بچائے گا تو پھر ایک ایک شخص کا ایمان بچانے پر رب ذوالجلال اس مبلغ کو کروڑوں حسنات عطا فرمائے گا۔ اس سلسلہ میں شرح اصول اعتقاد اہل سنت والجماعہ، اس کی جلد نمبر 1 ہے۔ یہاں پر حضرت ایوب سختیانی رحمہ اللہ تعالی آپ کا یہ قول درج ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ بچہ جب بلوغ کی عمر کو پہنچ رہا ہو تو کیا اس کی خوش قسمتی ہے، کیا اسے میسر آ جائے تو سمجھیں گے کہ یہ تو بڑا خوش قسمت بچہ ہے۔ اور ایسے ہی کچھ تو وہ ہیں جو قرآن و سنت ان کی زبان میں اترا ہے، اور کچھ عجمی ہیں۔ ایک عجمی انسان کے لیے کیا اسے میسر آ جائے تو کہا جائے گا کہ یہ تو بڑا لکی بندہ ہے، اس کو تو یہ چیز میسر ہے۔ اگرچہ آج صدیوں بعد ہماری ترجیحات کچھ اور ہو گئی، لیکن حضرت ایوب سختیانی رحمہ اللہ تعالی آپ فرماتے ہیں ان من سعادت الحدث والآجمی، نو عمر انسان خواہ عرب میں ہو یا عجم، اور بالخصوص عجمی کے لیے سعادت یہ ہے ان یوفقہم اللہ لعالم من اہل السنہ، کہ رب اسے کسی سنی عالم سے ملا دے، یہ اس کی بڑی سعادت ہے۔ رب اسے کسی سنی عالم سے ملائے۔ من سعادت الحدث والآجمی، عجمی کی سعادت اور نو عمر انسان کی سعادت یہ ہے ان یوفقہم اللہ، اللہ اسے توفیق دے دے، اس عجمی کو، اس نو عمر کو، کس چیز کی؟ لعالم من اہل سنہ، اسے کسی سنی عالم کا درس سننے کا موقع ملے، کسی سنی عالم کے پیچھے جمعہ پڑھنے کا موقع ملے، کسی سنی عالم کی کتاب پڑھنے کا موقع ملے، کسی سنی عالم کی تقریر سننے کا موقع ملے۔ یعنی یہ جب فتنوں کا آغاز تھا، خوارج اور روافض کے فتنے جب ابھی جنم لے رہے تھے، اس وقت تابعین، تبع تابعین کے اندر یہ باتیں ہو رہی تھیں کہ وہ بندہ بڑا سعادت مند ہے کہ جو فتنوں سے بچنے کے لیے کسی سنی عالم دین سے اس کی ملاقات ہو جائے اور وہ ان میں آپس میں رابطہ رہے۔ تو ابھی اس وقت تو فتنے آغاز میں تھے اور پرائمری روٹس تھی ان کی، لیکن چلتے چلتے اب اتنی صدیاں گزر گئی ہیں تو یہ کسی بہت بڑی سعادت سے کم نہیں کہ ہم خود اور ہماری اولادیں وہ کسی فتنہ پرور کا درس نہ سنیں، کسی بد عقیدہ کا لیکچر نہ سنیں، کسی بد عقیدہ کے پاس نہ جائیں، بلکہ خوش عقیدہ، صحیح العقیدہ۔ اور اس میں پھر انہوں نے معین کیا اس زمانے میں صدیوں پہلے اس چیز کو کہ لعالم من اہل السنہ، یعنی آج تو لوگ کہتے ہیں کہ جمعہ ہی پڑھنا جس کے پیچھے پڑھ لیں، تقریر سننی ہے جس کی بھی سن لیں۔ تو حضرت سیدنا پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات میں ہے، آپ نے فرمایا کہ دشمن کی تلواروں سے، تیروں سے، نیزوں سے، بھالوں سے وہ نقصان نہیں ہوتا جو منبر میں پہ بیٹھے، محراب میں بیٹھے ایک بد عقیدہ خطیب کی تقریر سے ہوتا ہے۔ یعنی یہ ان کے ملفوظات میں، یعنی ایک طرف ہے کافر کا حملہ
اور حملہ تیر سے، تلوار سے، یا موجودہ دور میں بم سے حملہ، بارود سے، اور دوسری طرف مومن کہلانے والا لیکن عقیدہ اس کا غلط ہے، اور وہ جمعے کا خطبہ دے رہا ہے یا کسی موضوع پہ درس قرآن دے رہا ہے، پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ جو آیات کا غلط مطلب اور حدیث سے غلط مطلب نکال کے لوگوں کے سامنے پیش کر رہا ہے، فرمایا اس حملے سے یہ حملہ زیادہ خطرناک ہے، اور اس کی وجہ بیان کی، کہا وہاں صرف جان جاتی ہے، یہاں ایمان جاتا ہے۔ دیکھو نا ہمارے بزرگوں کا جو فلسفہ تھا وہ کیا تھا، اور آج جو پیچھے صلح کلیت اور پلپلے آ رہے ہیں ان کا طریقہ کیا ہے؟ کیا پیر میر علی شاہ صاحب اسرار دین سے واقف نہیں تھے کہ خطیب ہے، وہ قرآن کا درس دے رہا ہے، تم اسے ایک کافر کے حملے سے، تیر تلوار سے زیادہ کیوں قرار دے رہے ہو؟ اور کیا پیر سید نور الحسن شاہ صاحب بخاری وہ واقف نہیں تھے کہ انہوں نے شیطان کی چالوں کا نام، دو فرقوں کا نام لے کر اس کو واضح کیا، اور شروع میں یعنی وہ زمانہ جو صحابہ و تابعین اور تبع تابعین کا زمانہ ہے اس میں یہ کہا جا رہا تھا کہ اگر بچوں کی پرورش کرنی ہے تو ان کا استاد کوئی سنی ڈھونڈ کے رکھو، کوئی بد عقیدہ ان کے متھے نہ لگاؤ، اگر بد عقیدہ لگاؤ گے تو قیامت تک نسلیں برباد ہو جائیں۔ حضرت ایوب سختیانی آپ کا ہی یہ قول ہے، آپ یہ ارشاد فرماتے ہیں، امام لالکائی نے یہ اس اصول اہل سنت کے اندر لکھا ہے کہ حضرت ایوب سختیانی کے پاس حماد بن زید آئے، اور وقت یہ تھا کہ حضرت شعیب بن حبحاب کا وصال ہو چکا تھا، اور ایوب سختیانی حضرت شعیب بن حبحاب کو غسل دے رہے تھے۔ غسل دینے کے دوران انہوں نے یہ جملہ بولا جس کو پھر حماد بن زید نے آگے روایت کیا، اور وہ پھر اصول اعتقاد اہل سنہ کے اندر لالکائی نے سند سے اس کو ذکر کیا۔ وہ یہ تھا، کہنے لگے ان الذین یتمنون موت اہل السنہ یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم، کہ جو کسی سنی کی موت کی تمنا کرے، مراد ہے جو سنی امر بالمعروف کرتا ہے، نہی عن المنکر کرتا ہے، اچھائی کا حکم دیتا ہے، برائی سے روکتا ہے، بد عقیدگی کا آپریشن کرتا ہے، بد عملی سے لوگوں کو بچانے کے لیے کردار ادا کرتا ہے، اس کے بارے میں جو یہ تمنا کرے کہ یہ کب جان چھوڑے گا، یہ مرتا کیوں نہیں، تو حضرت ایوب سختیانی نے کہا یہ تمنا شریعت میں کیا قرار پائے گی؟ کہتے ہیں یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم، یہ رب کے نور کو بجھانے کی تمنا کرتے ہیں۔ اب ان کی تفسیر کے مطابق جو میں نے آیت کریمہ پڑھی، یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، کہ ایک سنی عالم دین جو متبحر عالم دین ہے اور عقیدے پر کمپرومائز نہیں کرتا اور بدی کے مقابلے میں ڈٹ کے کھڑا ہے،
وہ بھی اللہ کے نور میں سے ایک نور ہے، اور اس کی بقا اللہ کے نور کی بقا ہے، اور اس کے لیے یہ تمنا کوئی کرے کہ یہ فوت ہو، یہ ہے اللہ کے نور کو بجھانے والی بات۔ اور خالق کائنات جل جلالہ فرماتا واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، قیامت تک نسلیں برباد نہیں ہوں گی، روئے زمین پہ کوئی نہ کوئی ہر علاقے میں ایسا ہوگا جو قرآن و سنت کی دعوت دیتا رہے گا۔ یہاں اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا فتاوی رضویہ شریف سے یہ فرمان بھی آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ جلد نمبر 28 میں آپ یہ ارشاد فرماتے ہیں، آپ لوگوں نے وہ حدیث تو سن لی کہ احیاء دین کا درجہ کتنا ہے، بینہ و بین النبیین درجۃ واحدہ فی الجنہ، اور پورے دین کے احیاء کی جد و جہد تو بہت بڑی ہے۔ من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید، صرف ایک سنت زندہ کرے تو 100 شہیدوں کا ثواب مل جائے۔ لیکن یہ کام سخت کتنا ہے، مشکل کتنا ہے، اور اس کرنے کے لیے کیا کچھ داؤ پہ لگانا پڑتا ہے، اور اس کے لیے جو منتخب لوگ ہیں ان کی آزمائشیں کتنی زیادہ ہیں۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے چونکہ خود ان ساری چیزوں کو فیس کیا، خود فیس کیا، اور آپ نے نعت میں پھر یہ شعر لکھا، سنیت سے کھٹکے سب کی آنکھ میں، پھول ہو کے بن گئے ہیں خار ہم۔ فرمایا تھے تو ہم بھی پھول، لیکن اب ہر کوئی کہتا ہے یہ احمد رضا سخت بڑا ہے، یہ سخت بڑا ہے، یہ سخت بڑا ہے۔ فرمایا اگر ہم مسلک اہل سنت کا تحفظ نہ کرتے اور کھلی چھٹی دے دیتے کہ جس نے جو تباہی پھیلانی ہے پھیلاتا رہے، ہمارا کوئی تعلق نہیں تحفظ کے ساتھ، تو پھر تو ہم بھی بڑے پاپولر ہوتے۔ لیکن سنیت سے کھٹکے سب کی آنکھ میں، ہم نے سنیت پہ پہرا دیا، اب ہر کسی کی آنکھ میں کھٹک رہے ہیں۔ یہ اعلیٰ حضرت فرما رہے تھے، سنیت سے کھٹکے سب کی آنکھ میں، پھول ہو کے بن گئے ہیں خار ہم۔ خار الف کے ساتھ خار یعنی کانٹا، کہ ہیں ہم پھول مگر ہمارا تعارف اب کانٹے سے بن گیا، کیونکہ جو بھی ہاتھ آگے کرتا ہے اسلام کے پھول کو توڑنے کے لیے، ہم آگے سے چبھتے ہیں اس کو۔ تو سنیت سے کھٹکے سب کی آنکھ میں، پھول ہو کے بن گئے ہیں خار ہم۔ تو وہ تو ایک مجدد کا درجہ اور مقام پر، اس پر کھڑے ہو کے تحفظ کر رہے تھے دین کا، اور اس میں آپ نے یہ فتاوی رضویہ کے اندر یہ صفحہ نمبر 260 پر لکھا ہے۔ آپ فرماتے ہیں اذا قام عبد اللہ یحیی سنتن او یمیت بدعتن یقال لہ، جب کوئی بندہ کمر باندھ کے کھڑا ہو جائے میدان میں کس کام کے لیے، وہ کہتا ہے کہ میں نے سنت کو زندہ کرنا ہے، یا وہ کہتا ہے میں نے بدعت کو موت کے گھاٹ اتارنا ہے، بدعتوں کا خاتمہ کرنا ہے، سنتوں کو زندہ کرنا ہے۔ پر ایک سنت کو زندہ کرنے کے لیے جب کوئی کھڑا ہو جائے، اور ایک بدعت کو ختم کرنے کے لیے جب کوئی کھڑا ہو جائے، تو اس بندے کو کیا کیا تانا ملتا ہے، ان تانوں کا آپ نے ذکر کیا۔ آپ سنیں گے تو یعنی بالکل آپ کے سامنے جس طرح ویڈیو میں تصویر نظر آ جاتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں یقال لہ،
اس عالم دین کو کہا جاتا ہے، یعنی جو کردار اتنا اونچا کر رہا ہے کہ جس سنت کو زندہ کرنے پر 100 شہیدوں کا ثواب ہے، جب وہ کردار ادا کرتا ہے تو یقال لہ، اسے کہا جاتا ہے الم یک قبلک علماء بالدین، کیا تجھ سے پہلے کوئی علماء نہیں تھے، تو نیا عالم آیا ہے؟ یعنی یہ اس کو تانا ملتا ہے، تو کوئی وڈا عالم آیا، پہلے سارے جاہلان۔ لفظ لکھے کہ الم یک قبلک علماء بالدین اکانوا جاہلین، وہ دوسرے سارے جاہل تھے، انہوں نے تو نہیں بتایا، تو یہ کہتا ہے، تو کیا وہ عالم نہیں تھے؟ کیا وہ جاہل تھے؟ ایک تو یہ تانا ملتا ہے جس وقت کوئی کمر ہمت باندھتا ہے احیاء دین کے لیے، تو جن کے ہوتے ہوئے کمزوری آئی تھی، پھر لوگ ان کا حوالہ آگے دیتے ہیں کہ وہ بھی پڑے ہوئے تھے۔ کیا وہ پڑے ہوئے نہیں تھے؟ کہا الم یک قبلک علماء بالدین اکانوا جاہلین، کیا وہ جاہل تھے؟ ام غافلین، کیا وہ غافل تھے؟ ام انت اعلم منہم اجمعین، یا تم ان سب سے زیادہ پڑے ہوئے ہو؟ یہ تانا دیا جاتا ہے۔ تو اعلی حضرت کو چونکہ یہ تانا ملا کہ کیا وہ فلاں 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 فلاں، کیا وہ عالم نہیں ہے؟ تم ان سے بڑے عالم ہو، کیا وہ جاہل ہے؟ کیا وہ غافل ہے؟ جب وہ یہ بات نہیں کر رہے، آپ کیوں کر رہے ہو؟ آپ کرتے ہو، وہ نہیں کرتے، تو مطلب یہ بنا الزام ہے کہ وہ غافل ہے۔ تو اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں وما هو الا تصدیق قوله تعالی، قوله صلی اللہ علیہ وسلم لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ، فرمایا یہ جو کچھ ہو رہا ہے، جو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، حق بولنے پر جو مجھے کہا گیا، اعلی حضرت کہتے ہیں جو یہ تانا دیا جاتا ہے اکانوا جاہلین اکانوا غافلین ام انت اعلم منہم، کیا آپ زیادہ پڑے ہوئے ہیں؟ کیا وہ نہیں پڑے ہوئے؟ تو فرماتے ہیں اسی چیز کا ذکر کیا تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا، یہ اس حدیث کے مطابق کیا جو کچھ ہو رہا ہے، ہم اس کے سامنے کیوں دستبردار ہو جائیں کہ یہ تانے ہیں تو ہم کدھر جائیں گے؟ فرمایا یہ تو وہی ہے جو حدیث میں ہے۔ کون سی حدیث میں؟ کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ، ضرور بھی ضرور لوگوں پر ایک زمانہ آئے گا، وہ کیسا ہوگا؟ فَيُكَذَّبُ فِيهِ الصَّادِقُ، جس میں سچے کو جھٹلایا جائے گا، وَيُصَدَّقُ فِيهِ الْكَاذِبُ، اور جھوٹے کی تصدیق کی جائے گی، یعنی سچے کو جھٹلایا جائے گا اور جھوٹے کو سچا کہا جائے گا۔ اس زمانے کی آنے کی خبر دی گئی تھی، فرمایا ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ ہم نے جب احیاء سنت کا کام کیا، دین بچانے کا کام کیا اور تحفظ دین اور غلبہ دین اور احیاء دین کا کام کیا، تو یہ جو کچھ ہمیں کہا جا رہا ہے یہ کوئی ہمارے لیے تعجب کی بات نہیں ہے، کیونکہ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے یہ فرما چکے ہیں کہ میرے دین کے مبلغ کو حوصلہ بڑا رکھنا چاہیے اور اس سے یعنی ان چیزوں سے مایوس نہیں ہونا چاہیے کہ مجھے کیا کہا جا رہا ہے اور کیسے کہا جا رہا ہے۔ یہ ساری چیزیں اس کے رستے میں آئیں گی، لیکن اس کا یہ وظیفہ ہے، یہ ڈیوٹی ہے کہ وہ احیاء دین کے لیے کام کرے۔ یہ دیکھے کہ دوائی کون سی چاہیے، اگرچہ لینے والے نہیں لے رہے، وہ تھوکتے ہیں آگے سے یا گالیاں دیتے ہیں، لیکن کبھی انہیں احساس ہو جائے گا کہ یہ دوائی اگر ہم اس وقت نہ لیتے تو ہم تو مر گئے ہوتے،
ہمارے نہ چاہنے کے باوجود بھی ہمیں دے دی گئی. اور اس طرح یعنی ایسے حالات بدلتے رہیں گے اور نتیجہ یہ نکلے گا. فرمایا لن یزال امر هذه الامه مستقیما. پہلی امتیں تھیں جہاں مبلغ جو ہیں وہ ڈھیلے ہو جاتے تھے اور جہاں لوگ جو ہیں وہ حق کہنے سے دستبردار ہو جاتے تھے اور پھر جا کے کفر چھا جاتا تھا اور پھر نئے نبی آتے تھے. فرمایا میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا اور کفر بھی نہیں چاہے گا. ہر دور میں میری امت میں ایسے رجال پیدا ہوتے رہیں گے. تو اللہ کا یہ جو نظام ہے اس کے مطابق یعنی ہے کہ حق بیان کیا جائے. آگے اس پر اثرات مرتب جلدی ہوں یا دیر سے ہوں یا جس طرح کے ہوں یہ اللہ کو منظور ہے کہ وہ کیا چاہتا ہے. لیکن جو رستہ ہے وہ رستہ ہونا چاہیے کہ جو ہمارے لیے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے معین کیا ہے. اس بنیاد پر ہم نے اپنی خطابت کو اسی انداز میں رکھا اور جو چیز اس کے رستے میں آئی ہم نے اسے سائیڈ پہ کیا اور یہ رستہ نہیں چھوڑا جو رستہ اعلی حضرت کا رستہ ہے اور جو حضرت مجدد صاحب رحمت اللہ علیہ کا رستہ ہے اور اوپر سے جو صحابہ و تابعین اور اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رستہ ہے. اور خطباء کو یہی ٹریننگ دینے کے لیے اور ایک سبق یاد کرانے کے لیے ہم کل وہ تاریخی کنونشن کر رہے ہیں. خطباء کنونشن ایوان اقبال کے اندر انشاءاللہ کل 31 دسمبر کو نماز مغرب کے بعد. یہ بڑا تاریخی اور اہم پروگرام ہے خطباء کے لیے اور اس میں جو ہمارے مسلکی کارکنان ہیں ان کے لیے بھی کچھ نشستیں مخصوص کی گئی ہیں کہ وہ بھی اس کو سن سکیں. تو میں تمام خطباء کو آپ حضرات کو اس میں شرکت کی دعوت دے رہا ہوں. اور اس سے پھر آگے انشاءاللہ 19 فروری کو مینار پاکستان پر ہم عظیم الشان سنی کانفرنس کا انعقاد کریں گے اور وہ جو جمہور کے عقائد ہیں جن پر آج حملے ہو رہے ہیں ان کے تحفظ کے لیے یہ کانفرنس انشاءاللہ پاکستان میں اہل سنت کو ایک نئی زندگی عطا کرے گی اور احیاء دین کی منزل حاصل ہوگی. اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اس موقع پر میں دعا گو ہوں اپنے ان تمام ساتھیوں کا کے لیے کہ جو اس مسجد میں جب مجھے لایا گیا ان آثار قدیمہ میں سے ایک تو شیخ حنیف صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, باقی مرحوم نذیر احمد بٹ صاحب ہیں اور محمد شفیع بٹ صاحب ہیں, شیخ محمد اسلم صاحب ہیں, مرزا محمد ارشد صاحب ہیں, شیخ محمد یوسف صاحب ہیں, شیخ محمد ریاض صاحب ہیں. اللہ تعالیٰ ان سب کی قبروں کو بھی عطا فرمائے کیونکہ شیطان بہت تیز ہے اور بہت چال باز ہے اور کسی نہ کسی ذریعے سے وہ روکنا چاہتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے ہتھ کنڈوں سے محفوظ رکھے. وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین. تمامی احباب تشریف رکھیں. ابھی اس میں یہ ہے کہ آج الحمدللہ قبلہ کنز العلماء اس جامعہ مسجد رضائے مجتبیٰ میں آج آپ کی خطابت کے 28 سال مکمل ہوئے اور اسی اعزاز میں آج یہ مسجد کی طرف سے, مسجد کمیٹی کی طرف سے جو اس اعزاز میں ایک ہدیہ چھوٹا سا آپ کو پیش کیا جا رہا ہے. یہ اس کے مناظر بھی ہیں اور اس میں دیگر احباب کے لیے یہ دعوت ہے کہ الحمدللہ جس طرح قبلہ کنز العلماء نے حق بیانی آج دن تک واضح رکھی, اس مسجد کے آپ کے خطباء جو ہیں وہ بھی الحمدللہ سارے محفوظ ہیں اور وہ بھی مل جاتے ہیں. اسی طرح بٹی میرج ہال میں جو آپ نے فہم دین کانفرنسز کا انعقاد کیا, کئی سالوں تک بٹی میرج ہال کے وہ فہم دین کانفرنسز جو کتابی صورت میں بھی چھپ چکے ہیں اور 15 جلدیں اس کی مکمل ہو چکی ہیں, وہ بھی جو ہے مکتبے سے حاصل ہو جاتے ہیں. یہ ایک چھوٹا سا ہدیہ اور چھوٹا سا جو ہے وہ اعزاز. اس کے علاوہ دیگر جتنے بھی احباب قبلہ کنز العلماء مفکر اسلام
ڈاکٹر مفتی محمد اشرف آصف جلالی صاحب کے ساتھ اظہار محبت کرنا چاہیں، وہ نماز جمعہ کے بعد جو ہے وہ ایک ملاقات کا سلسلہ بھی انشاءاللہ ہوگا، تو اس میں جو ہے وہ تمامی احباب ضرور جو ہے وہ شرکت فرمائیں۔ ایک نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم معصومیت، اس دین کی شان انوکھی ہے، اس دین کی شان نرالی ہے، اللہ پہ بھروسہ ہے اپنا، پھر شاہ مدینہ والی ہے۔ وہ مسجد چیدہ چیدہ ہے جس میں بے داغ عقیدہ ہے، زرخیز اجالا ہے جس کا گلشن کا رنگ بلالی ہے۔ یہاں فکر رضا کا ہے خرمن، پیغام صحابہ و پنجتن، یہ فکر مجدد کا مرکز، یہ غوث کی بھی متوالی ہے۔ یہاں سچ نے دھوم مچائی ہے، رحمت کی بدلی چھائی ہے۔ یہاں علم کے دریا بہتے ہیں، یہاں دین بھری خوشحالی ہے۔ یہاں حق کے بنے سپاہی ہیں، یوں گزرے سال 28 ہیں۔ محراب پہ دین کا جھنڈا ہے، منبر کا روپ جلالی ہے۔ وآخر